ناظرین، بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر عبد الناصر بھٹی کے ساتھ ایکیوٹ ابڈومنل پین کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم پیٹ کے درد کا تذکرہ کر رہے تھے اور آپ نے بتایا تھا کہ مختلف اعضاء کا درد مختلف جگہوں پر محسوس ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیٹ کے اعضاء کا درد پیٹ سے باہر کہیں محسوس ہو. اسی طرح سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے اعضاء جو پیٹ میں موجود نہیں ہیں، یعنی جو ہمارے سینے میں ہیں یا نیچے کی طرف ہیں، ان کی تکالیف بھی کیا پیٹ کے اندر محسوس کی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ بعض اوقات یہ میڈیکل میں آ جائے گا. جیسے آپ کا پلوریسی ہے، چیسٹ کا یا چیسٹ کا ہے، جی لوبار نمونیا ہے، اور مطلب کہ یہ جو درد ہیں ان کے پیٹ میں محسوس ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کا ٹیسٹیز نیچے، جی ان کا پین بھی، کیونکہ جینیٹو اوپر کی فیمورل طرف. نرو وہیں سے آتی ہے، تو ان کا پیٹ میں درد محسوس ہو سکتا جی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اتنی ساری وجوہات ہیں، ان میں سے کون سی وجوہات زیادہ تر ہوتی ہیں، خاص کر ان مریضوں میں جو سرجیکل مطلب ریزنز کی بنا پر ہاسپٹل میں آتے ہیں، ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کون سی وجہیں زیادہ سامنے آتی ہیں یا زیادہ تر مل رہی ہوتی ہیں؟ موسٹ کامنلی جو آج کل دیکھا جا رہا ہے، ینگ ایڈلٹس کے اندر اپینڈکس کے کیسز زیادہ آتے ہیں، اور پھر آپ کے گال بلیڈر اسٹون کے کیسز بھی بہت زیادہ آتے ہیں. جی یہ دو کیٹیگری آپ کو تقریباً ہر او پی ڈی میں تو ملے گی. گال بلیڈر کے لیے ایک پرانے زمانے کا ایک ہے کہ فیمیل 40 فیٹی فرٹائل. فرٹائل، جی یہ ایک پرانا مفہوم تھا. فارمولا ہوا لیکن کرتا تھا. میں نے اپنے تقریباً 20 سال کی سرجری کے ایکسپیرینس میں اب یہ فارمولا جو ہے ناکام ہوتے دیکھا ہے. میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو بالکل پتلی دبلی ہے، یا ایسے میل دیکھے ہیں جن کو آپ دیکھ کے کہہ نہیں سکتے، لیکن ان کے الٹرا ساؤنڈ کے اندر، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ڈائبٹک پیشنٹ ایک مثال کے طور پر، اس کے اندر ڈائبٹک نیوروپیتھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر درد لے تو جانے والے تکلیف اتنی احساس نہیں ہوتا، محسوس ہی نہیں ہوتی. نہیں ہوتا ان کو. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اے سمٹومیٹک گال بلیڈر بھی نظر آ جاتے ہیں اس کے اندر، یعنی کہ اس کے اندر گال اسٹون ہے لیکن وہ مریض کو تکلیف پتہ ہی نہیں ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اگر بات کی جائے خواتین اور مرد کی، تو خواتین میں کیا وجوہات تھوڑی بہت مختلف ہو جی ہاں، جاتی ہیں؟ کیونکہ خواتین کا اندرونی نظام تھوڑا مختلف ہے. جی اندرونی جو ان کا یوروجینیٹل سسٹم ہے وہ مختلف ہے مرد کے بنسبت. تو خواتین میں ایک خاص طور پر اگر ینگ لڑکی آتی ہے پیٹ کے درد کے ساتھ، جی تو ہمیں اس کی پوری صحیح طریقے سے ہسٹری لینی پڑے گی، خاص طور پر اس کی مینسٹرل ہسٹری. کہیں اس کے پیریڈز مسنگ تو نہیں ہیں، جی کیونکہ بعض اوقات اگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اس کے پیریڈز مسنگ ہیں، ہو سکتا ہے اس کو ایکٹاپک پریگننسی ہو، یعنی کیونکہ حمل کسی اور جگہ ٹھہر گیا ہے، یا تو فیمبریٹڈ اینڈ پہ ہے یا فلوپین ٹیوب کے اندر ہے، جو کہ کافی خطرناک بھی کافی ثابت ہو سکتا خطرناک ہے، کیونکہ وہاں پر تو وہ آپ کا ایمبریو ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اور ایک وہ تو خاص وقت کے بعد جو ہے نا 4 ہفتے 6 ہفتے کے بعد وہ ٹیوب پھاڑ دے گا. جی تو اس وجہ سے. اچھا، پھر دوسرے اوورین سسٹس ہیں. اچھا، جی ٹارشن آف اووری، یعنی کہ اووری کا گھوم جانا، یعنی کہ اگر وہ پیڈیکل پر ہے اور میزو اوویرین کے اوپر وہ گھوم جاتی تب بھی پینفل ہوگی. جی ٹھیک ہے نا، ایکٹاپک پریگننسی ہو گئی. اور بھی ہیں ایسے ریزنز جس کے اندر کیا نہ بولتے ہیں کہ وہ فیمیل کے اندر یہ پرابلم ہوتے ہیں جو میل میں نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب، اتنی ساری وجوہات میں سے جب بات کی جائے تشخیص کی، کیونکہ جب وجہیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو تشخیص کا مرحلہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے. جی اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے پروگرام کی ابتدا میں نے کہا تھا کہ بہت ساری تکالیف جب شروع ہوتی ہیں تو گھر پہ ٹوٹکے کر لیے جاتے ہیں، تو ان کے اندر درد کی دوائیں بھی آ جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گھر میں استعمال کی جاتی ہیں یا کہا جاتا ہے کہ یہ قبض وغیرہ میں دی جا سکتی ہیں، جو کہ اکثر و بیشتر مریض لے کر آ رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل. تو ان کے ان دواؤں کے استعمال کی بنا پر تشخیص اور مشکل ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گاؤں دیہات کے اندر، اب تو جی ماشاءاللہ شہر میں تو کافی اویئرنیس آ گئی ہے. جیسے آپ یہ ہیلتھ ٹی وی اپنا پروگرام کر رہا ہے، عام لوگوں کو اس چیز سے اویئرنیس ہو رہی ہے، تو لوگ جو ہے وہ کافی مطلب کہ ویل ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن گاؤں دیہات میں یہ پرابلم ابھی بھی ہے. بعض اوقات کہتے ہیں جی پیٹ میں درد ہے، چورن کھا لو، جی اجوائن کھا لو، یہ اور سفول وغیرہ. کچھ نہیں تو اسٹور سے جا کے پیٹ کے درد کی گولی لے آؤ.
جی ٹھیک ہے نا جی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے استعمال کا جب پیٹ کے درد کی گولی مریض کھائے گا تو درد کے سمٹمز جو ہیں وہ چھپ جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. جی جب وہ چھپ جائیں گے تو مریض کہے کہ میں تو ٹھیک ہو گیا یار، مجھے کیا. لیکن آگ ابھی بھی لگی ہوئی ہے راکھ کے نیچے، یعنی وہ مسئلہ اپنی جگہ مسئلہ موجود ہے. اپنی جگہ موجود ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پیٹ کے درد کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے، ہلکا نہیں لینا چاہیے. یعنی کہ اس کی باقاعدہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر سے اس کی تشخیص کرائی جائے، اور وہ تشخیص کرا کر اس کا جو ارلی ٹریٹمنٹ ہے، جو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے، وہ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے تشخیص کے بارے میں اور چیز آپ سے جو میں جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کس طرح کے ٹیسٹ یا کس طرح کی کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے تاکہ صحیح تشخیص ہو سکے. جب صحیح وجہ سامنے آئے گی تبھی علاج ممکن ہوتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو کوالیفائڈ ڈاکٹرز وہ تو اپنی کلینکل ایگزامینیشن میں اس کو الیبوریٹ کر لیں گے کہ مریض کو کیا پرابلم ہے. جی. پھر کیونکہ مرض کی ایسی علامات ہوں گی تو اس سے ڈاکٹر جو ہوگا وہ پن پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا کہ اس کو کیا پرابلم ہے. جی. اس کے بعد ایڈیشنل انویسٹیگیشنز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اس لیے کرائی جاتی ہے کہ جو ڈاکٹر کے ذہن میں ہے اس کو وہ کنفرم کر سکے. جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے، جی. الٹرا ساؤنڈ کرائے گا تو اس کی جو ڈائگنوسس ذہن میں ہوگی وہ اس الٹرا بہتر طور پر ساؤنڈ سے کنفرم ہو جائے گی. پھر وہ اس کے اوپر کام کرے گا، اس کے ریلیٹڈ انویسٹیگیشنز کروائے گا، جیسے ایل ایف ٹی ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ، اور دوسرے بلڈ سی بی سی ہے، یورین ڈی آر ہے، ایکس رے ٹیسٹ ہے. ایج کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جی. ایج اگر 40 سے ابو ہے تو پھر وہ ای سی جی بھی کروائے گا. آج کل جو ہیپیٹائٹس کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ تو سائلنٹ کلر ہے تو اس لیے وہ بھی ٹیسٹ کروائے گا، کیونکہ وہ پیشنٹ جا رہا ہے سرجری کے لیے. اگر بالفرض وجہ سرجیکل ہو، وجہ سرجیکل ہے، بالفرض اگر وہ سرجری کے لیے جا رہا ہے تو ہمارے انسٹرومنٹ جو وہ انفیکٹڈ ہو جائیں گے. جی. یعنی اسٹرلائزیشن کے مسئلے کو بھی دیکھنے کے لیے پہلے ٹیسٹ کروا لیجیے. وہ پھر ہم اسٹرلائز کرنے پڑیں گے ہمیں. ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ایکیوٹ ایبڈومینل پین کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.